السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے ساتھ ہیں بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی، اور جو ان سے بات کرتا ہے وہ اس کی بھی پرسنالٹی کو بہت انٹرسٹنگ بنا دیتی ہیں. سو لیٹس ٹاک ود سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر سمر من اللہ. السلام علیکم میم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر مہنور. میں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ آل دس؟ مطلب اٹس امیزنگ، اور تھینک یو سو مچ فار میکنگ می اے پارٹ آف دس. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک، بس تھینک یو سو مچ. یہ ایک انیشیٹو ہے، فی الحال تو اس آئیڈیا پہ کام کر رہی ہوں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. تو لیٹس بگن آر ٹاک. ڈاکٹر صاحبہ، پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے نا کہ اگر ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں خوشی رہی ہی نہیں ہے، مجھے کسی چیز میں بھی خوشی نہیں ملتی، ہر ٹائم ہی میں اداس رہتی ہوں، تو مطلب کچھ بھی میں کر لوں نا مجھے کچھ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہی نہیں آخری بار میں کب ہنسی تھی. اگر ہنسی آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، بس ٹیمپرری ہوتی ہے، بعد میں پھر سیڈنس ہو جاتی ہے. یعنی میں بہت لمبے عرصے کے لیے سیڈ ہو جاتی ہوں، ہر بات میں ہی مجھے نیگیٹو چیزیں دکھتی ہیں، تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز میں، کچھ رہ ہی نہیں گیا. تو اس کا کیا علاج ہوگا، اس کا کیا حل ہے؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں. جی بالکل ڈاکٹر مہنور، جو چیز آپ مجھے بتا رہی ہیں یا جو کلائنٹ ہمارے پاس آئیں گے اس چیز سے ریلیٹڈ، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چیز بالکل نارمل ہے. یہ جو سمٹمز وہ بتا رہے ہیں، ایک سیڈنس ہے، ایک کاموں میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے، یا ان کا فوکس نہیں ہو پا رہا، یہ چیزیں ان کو نارملائز کرنا سیکھیں. اور اس چیز کو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جب وہ ایکسیڈ کر جائے تو پھر ہم اس چیز کو کوئی ڈس آرڈر کا نام دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم تھراپسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہیلپ لینے کی ضرورت ہے. بیسیکلی میں اپنی پاپولیشن کو یہی کہوں گی کہ ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو ڈپریشن کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ ڈپریشن ایک کافی بڑا مرض ہے، اور اس میں مبتلا ہونے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ 6 ماہ سے آپ کو ایک ہی کانسٹنٹ چیز فیل ہو رہی ہے کہ میری کاموں میں دلچسپی نہیں ہے، یا میرا کہیں دل نہیں لگ رہا، خوش نہیں ہوں میں، تو پھر آپ کو ایک تھراپسٹ کے پاس جانے کی بے حد ضرورت ہے. کیونکہ یا پھر آپ لوگوں سے بولیں، اس چیز کو نارملائز کریں. آپ جتنا اس چیز کو اپنے اندر رکھیں گے اتنا زیادہ وہ چیز آپ پہ افیکٹ کرے گی. آپ لوگوں سے بات کریں، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ لوگ آپ کو بتائیں، یا پھر آپ ہیلپ ریچ آؤٹ کریں. تو ہاں، اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، لیکن تب تک جب تک وہ ایک نارملائز یا ایک ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ نہیں کر جاتی تب تک. اور پھر ہم ڈپریشن کے لیے مختلف تھراپیز کرواتے ہیں، مختلف ورزشیں ہیں جو ہم کرواتے ہیں. پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کیا ایسی ضروریات ہے، کیونکہ ہماری تھراپی کا سب سے پہلا پوائنٹ انسان خود ہے. انسان جب تک خود کو نہیں پہچانتا تب تک وہ اپنی مشکلات کو، اپنی چیزوں کو فیس نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی ہم پہلے یہی کہیں گے، میں اپنے کلائنٹس کو سب سے پہلے ان کی پہچان کرواتی ہوں. اور یہ ساری بیماریوں کا حل یہی ہے میرے خیال میں. ذہنی آپ کو کوئی بھی الجھن یا بیماری ہے تو اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ریچ آؤٹ کرو ہیلپ کے لیے. جیسے ہم تھراپیز کروائیں گے کچھ آپ کے دماغ کے سکون کے لیے، آپ کے ذہنی سکون کے لیے ریلیکسیشن تھراپیز کرواتے ہیں، افرمیٹیوز دیتے ہیں، ایسے کراتے ہیں. اور اس کے بعد اگر بہت ورسٹ کیس ہے تو پھر اس کو ڈیل کرنا ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہم لوگ تھراپیز کروا سکتے ہیں اس کے لیے. تو یس، ڈو ناٹ میکس اسٹریس اینڈ انزائٹی اینڈ ڈپریشن، کیونکہ یہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو، آپ کا دماغ آپ کی زبان سمجھتا ہے، اور اگر آپ اپنے دماغ کو ایک ہی چیز بار بار روز کہہ رہے ہو کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، تو آپ کا دماغ آپ کو اس اسٹیٹ میں لے جاتا ہے. اوہ اچھا، ٹھیک، اب مجھے سمجھ آئی. ڈاکٹر صاحبہ، دوسرا نا میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ
مجھے بہت زیادہ اچانک سے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی اچانک سے ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز مائنڈ سے نکلتی ہی نہیں ہے، یعنی ہر چیز کو لے کے اوور سینسٹیو ہو جاتے ہوں، چھوٹی سی بھی بات ہو جائے نا تو اس پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے کا دل چاہتا ہے، مطلب کنٹرول ہی نہیں ہوتا، ایسے بہت زیادہ ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، آنسو آنے لگ جاتے ہیں، ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ لائک ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ میں تو نارمل تھی، مطلب میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک سے مجھ پہ یہ کیا چیز ہو گئی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اگر اس طریقے کی سچویشن ہو جائے تو وہ کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتا دیں کہ ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگ جائے تو اس کو بندہ کس طریقے سے ٹیکل کرے، اس سچویشن میں کیا کرے، اور یہ کیا بیماری ہے. کچھ کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی ہوں، ہر چیز کو ایک طرح سے ریلیٹ کرنا، ہر چیز کی پریشانی لینا، چھوٹے چھوٹے زندگی کے ایونٹس کی یا ہلکی سی کوئی بھی بات ہو گئی اس کی پریشانی لینا، تو ہم اس کو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اب انزائٹی ڈس آرڈر بالکل مختلف چیز ہے اور جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر مختلف چیز ہے. اور جنرلائز انزائٹی جو کہ اس کیس میں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بات کو اپنے اوپر لے لیتے ہو یا اپنے آپ کو لیبل کرنا شروع کر دیتے ہو اس کے مطابق، جیسے میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے، یہ میرے لیے ہی پریشانی آئی ہے، یہ میرا ہی قصور ہے. تو ایسے موسٹلی اسٹوڈنٹس میں جی اے ڈی یعنی کہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر پایا جاتا ہے. کیونکہ وہ اتنا اس چیز سے گزرتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں پریشرائز کرنا بہت زیادہ کامن ہے، تو اسٹوڈنٹس کو اتنی اسپیس نہیں ملتی، تو وہ ہر چیز کی ٹینشن اپنے پہ لینے لگ جاتے ہیں. تو جنرلائز انزائٹی کے لیے بھی ہم سب سے پہلے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو انزائٹی ہے یا آپ کو ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. اور ہاں، اس کے لیے بھی ہر ڈس آرڈر کے لیے بلکہ جو آپ کی ایک لمٹ ایکسیڈ ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو 3 سے 6 ماہ تک ایک چیز کانسٹنٹ جاری ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، اور بالکل ریچ آؤٹ کرنے سے آپ کو اس کا حل مل سکتا ہے. اگر آپ اپنی انزائٹی کو ختم نہیں کرے تو وہ موسٹ پرابیبلی زیادہ ایکسٹریم سچویشن پہ جا سکتی ہے، جیسے کہ باڈی پین یا باڈی فزیکل سمٹمس آنے شروع ہو جاتے ہیں انزائٹی کے. انزائٹی کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ اس میں فزیکل سمٹمس بہت زیادہ آتے ہیں، جیسے سر درد ہو رہا ہے، کندھے کھنچ رہے ہیں، ایسے. او آئی سی. ٹھیک، تو بس اسی لیے تو لوگ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، تھرڈ کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا نا کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں جو ہے مجھے فلیش بیکس آتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کچھ بچپن میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے وہ میرے ذہن میں وہ واقعہ رہ گیا. مجھے نا، میں کہیں بھی جاتی ہوں، کچھ بھی کرتی ہوں، وہ چیز میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی. تو مجھے اس کے بارے میں ڈراونے خواب آ رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ نائٹ میئرز آتے ہیں، مجھے مطلب وہ خیال جاتا ہی نہیں ہے. میں اس کی وجہ سے کہیں میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی ہوں اپنی لائف میں. بچپن میں وہ واقعہ ایسا ہو گیا تھا نا میرے ساتھ کہ ابھی تک وہ چیز میرے اندر رہ گئی ہوئی ہے. میں اس چیز کو اوور کم کر ہی نہیں پا رہی. میں بس کہیں بھی کوئی اس جیسا ملتا جلتا واقعہ مجھے دکھ جاتا ہے، تب بھی مجھے وہ سارے فلیش بیک سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو میں موو آن نہیں کر سک رہی. تو یہ مجھے اب کیا بیماری ہوگی اور اس کا کیا علاج ہوگا، اور میں اس چیز کو کیسے اوور کم کر سکتی ہوں؟ اچھا ڈاکٹر ماہنور، آپ جو بات کر رہے ہیں، جو سمٹمز آپ بتا رہے ہیں، وہ پی ٹی ایس ڈی یعنی کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ٹراما کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ عام انسان کو یا عام ہماری پاپولیشن کو ٹراما کا ہی نہیں پتہ. اگر وہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا ٹراما ہے. ٹراما بہت ضروری ہے کہ انسان انڈرسٹینڈ کرے. سب سے پہلے کہ ٹراما جو ہوتا ہے وہ آپ کا باڈی کا یا آپ کے مائنڈ کا ایک ایموشنل رسپانس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا جذباتی جو ریاکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو ہم ٹراما کہتے ہیں. اور وہ ریاکشن ریلیٹڈ ہوتا ہے کسی بھی پاسٹ ایونٹ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی
حادثہ ہو گیا ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جو بہت یوزول نہ ہو, جو بہت مشکل سے آپ کے لیے, جو بہت مشکل رہا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ٹراما. اب ٹراما جو ہے اس میں فلیش بیکس آتے ہیں, اس میں انسان جب بھی وہی چیز بار بار دیکھتا ہے, جیسے اگر ٹراما آپ کا ریلیٹڈ ہے کسی پیارے کی ڈیتھ سے, تو آپ کبھی بھی ایمبولینس دیکھیں گے, آواز سنیں گے اور ہاسپٹل جائیں گے, یا جہاں بھی اس پیارے کی ڈیتھ ہوئی یا کسی اور کی نیوز سنیں گے ڈیتھ کی, تو وہ سارے فلیش بیکس آپ کو واپس آئیں گے. اب اس میں خوف آتا ہے بہت زیادہ, کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی انسان سے. اور اس کے علاوہ ٹراما کا بیسیکلی میں یہی بتانا چاہوں گی کہ ہر چھوٹی بڑی آپ کی مصیبت یا مشکلات یا خوف کو آپ ٹراما نہیں کہہ سکتے. ٹراما بہت بڑی چیز ہے, ایک بہت بڑی ٹرم ہے جو آپ کے ساتھ لائف ٹائم بھی چل سکتی ہے. اگر آپ کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جو آپ بھول نہیں پا رہے, اور وہ آپ اس کو اوور کم نہیں کر پاتے, آپ اس کو کسی طرح اپنے اندر سے نکالتے نہیں, تو وہ ٹراما آپ کے ساتھ پوری زندگی چل سکتا ہے. اور ٹراما جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن, یعنی کہ آپ کی اگلی نسل تک چل سکتا ہے, موسٹ پرابیبلی چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی پاپولیشن کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ٹراما کو ریکگنائز کریں. اگر آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے ایسے فلیش بیکس آ رہے ہیں یا مجھے ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے, اسی انسیڈنٹ پہ میں واپس جا کے اسی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہوں جب بھی میں یہ چیز دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں, تو پلیز اس کو ڈسکس کریں. ٹراما کا سب سے ایزی اور سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کو, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہمارا کلچر ایسا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو زیادہ یاد نہ کرو, زیادہ ڈسکس نہ کرو. یہ بالکل غلط ہے. سائیکو تھیراپی جو ہے وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ جتنا ایک ٹراما کو ڈسکس کریں گے, وہ آپ کا گریف کا ایک پروسیس ہوتا ہے, یعنی آپ جتنا ایک ٹراما کو ڈسکس کریں گے اتنا ہی وہ آپ کے اندر سے نکل جائے گا. وہ آپ کا وینٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ کا ایموشنلی حق ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسکس کرو. جتنا زیادہ ڈسکس کرو گے اتنا زیادہ وہ آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا. جیسے ایک ہی روڈ سے آپ روزانہ گزریں گے تو آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی اور وہ آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا. ویسے ہی ایک ہی بیہیویئر سے یا ایک ہی ٹاک سے آپ روزانہ گزریں گے یا روزانہ اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے برین کو, آپ کے مائنڈ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی اور آپ اس ٹراما سے نکل سکتے ہیں. تو بیسیکلی جس چیز سے آپ کو خوف ہے اس کا ایکسپوجر تو بہت لیٹ ہم لوگ کرواتے ہیں, لیکن پہلے اس کی ڈسکشن, اس کو جتنا ڈسکس کر سکتے ہیں اوپنلی ڈفرینٹ ویز میں, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں. اپنے گریف کو چھپا کے نہ رکھیں, اپنے اندر نہ رکھیں, اپنے درد کو, اپنی تکلیف کو ایکسپلین کریں. جی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہوتی ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. آئی ایم لٹرلی انجوائنگ دا سیشن. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, میرا نا 4تھ کویشچن آپ سے یہ ہے نا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں کہ اگر ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے, وہ ایسی پیشنٹ آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں جیسے ایگزامینیشن ہال میں گئی تو مجھے سویٹنگ سٹارٹ ہو گئی, بہت زیادہ سویٹنگ ہونے لگی. اس کے بعد مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی اس ٹائم پہ نا میں بے ہوش ہو جاؤں گی, مطلب مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا کسی چیز پہ, اور میں بے ہوش ہو ہی گئی. تو اب اسی طریقے سے جب بھی میں ایگزامینیشن ہال میں جاتی ہوں یا کہیں پہ بھی بیٹھے بیٹھے, فار ایگزامپل میں رات کو سو رہی ہوں نا, تو اچانک سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی میں مرنے والی ہوں, ابھی موت کا فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا. تو میں کھڑے کھڑے کہیں پہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہوں, یا پھر مجھے سویٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, یا پھر میرے ساتھ بار بار ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, یا میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اچانک سے میرے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ, تو اس کا کیا علاج ہوگا, اور اس کے بارے میں کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں. اچھا, انسان کے کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں, لائک کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جن کو ہم ٹریگر کہتے ہیں. بیسیکلی ہماری سائنٹیفک لینگویج میں ہم ان کو ٹریگر کہتے ہیں. انسان کے کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ان کو ٹریگر کرتے ہیں ان کے خوف کو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی پانی سے ڈر لگتا ہے, ہائٹ سے ڈر لگتا ہے,
تو ایسے ہی ٹریگرز ہوتے ہیں. اب جیسے آپ جس کلائنٹ کی بات کر رہی ہیں اس کو ایگزامینیشن ہال میں جا کے ٹریگر ہو جاتی ہے وہ. جب انسان کا خوف اس کے سامنے ایک دم سے آ جائے اور ان ایکسپیکٹڈلی آ جائے، بے شک وہ جتنا مرضی پریپیئر ہو کے گیا ہے اس کے لیے فزیکلی اور کانشیسلی، لیکن اس کے ان کانشیس یا سب کانشیس مائنڈ میں، اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہیں نہ کہیں کہ یار میں تو جب پیپر دینے جاؤں گی تو میں نے بے ہوش ہو جانا ہے یا مجھ سے وہ چیز فیس نہیں ہوگی. ایسے موسٹلی وہ بچے ہوتے ہیں جو لو کانفیڈنس کا یا لو سیلف اسٹیم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. پینک ڈس آرڈر بیسیکلی انسان پینک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ ایک خوف کا ایلیمنٹ ایک دم سے ٹریگر کر دیتا ہے، اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. اور پینک ڈس آرڈر میں آپ کا ہارٹ بیٹ، آپ کا ہارٹ ریٹ، آپ کا بی پی، آپ کا سب کچھ، مطلب ایون ویژن بلر ہو سکتا ہے. تو میں پھر سے ایک بار یہ کہوں گی کہ ڈس آرڈرز اتنی جلدی ڈائگنوز نہیں کیے جا سکتے. یہ تو جنرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں، لیکن ڈس آرڈرز ڈائگنوز کرنے کے لیے پراپر ہمیں کرائٹیریا میٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بار بتایا کہ ڈپریشن میں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو یا ہر معاملے میں آپ کے خوف کو پینک کا نام نہیں دیا جا سکتا. ہر معاملے میں ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے آپ کی. کچھ خوف آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ فیس کرنا ہی نہیں چاہتے ہو، تو اس کو ہم ہرگز پینک ڈس آرڈر نہیں کہیں گے. پینک ڈس آرڈر بہت ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہو جو آپ نے کبھی فیس ہی نہ کرنی ہو، یا آپ کر ہی نہ پا رہے ہوں، یا آپ نے سوچا ہی نہ ہو کہ یہ بھی فیس کرنا پڑے گا. تو ویسے آپ کو پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اس میں بیسیکلی جو ہے بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے، سفوکیشن ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس چیز کو ہم پینک کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار آنسرنگ می. اتنا زیادہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے. کائنڈلی بس ایک لاسٹ کوشچن ہے، وہ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں کہ میری ایک جاننے والی ہیں، اور اس طریقے سے اگر کوئی بھی اور آ جاتا ہے ہمارے پاس، پیشنٹ بھی آ جاتا ہے، تو اگر وہ یہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ اچانک سے میرا ویٹ گین ہو گیا، لائک 2 سال پہلے الگ ویٹ تھا اور 2 سال بعد لائک، یا پھر آپ یہ کہہ لیں 6 مہینے میرے خیال میں اسے لگے تھے. ہاں، ایک بندی ہے، میں اسے ملی 6 مہینے پہلے، اس کا الگ ویٹ تھا. 6 مہینے بعد میں نے اسے دیکھا تو میں اسے پہچان ہی نہیں سک رہی تھی کہ یہ وہی بندی ہے. تو اچانک سے اس کا ویٹ گین ہو گیا، اچانک سے اس نے اسٹڈیز وغیرہ چھوڑ دی اپنی، مطلب پڑھائی بھی چھوڑ دی، نہ وہ کچھ کر رہی ہے اب، نہ کچھ بھی، بس اچانک سے اس کا ویٹ اتنا زیادہ گین ہو گیا. تو میں اس سے ملی، میں اس سے بات کیا تو نارمل تھی سب کچھ، مطلب ایوری تھنگ واز فائن. لیکن وہ کہتی ہے جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بس کھائے جا رہی ہے، تو بس وہ بیٹھی رہتی ہے اور کھاتی جاتی ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیوں، تو اس کے ساتھ کیا بیماری ہوئی ہے، اور یہ لائک اس کی کیا ریزن ہوگی، اور وہ آپ کیسے کنٹرول کرے، اور لائک اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. نہیں، کوئی بات نہیں. بلکہ اٹس مائی پلیزر کہ میں آپ کو ٹائم دے پا رہی ہوں اور باقاعدہ لوگوں کو گائیڈ کر پا رہی ہوں. اسی طرح تو لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، اور مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت کم لوگوں میں ہے. لائک ہے اب تو سوشل میڈیا ماشاء اللہ ہمارا پلیٹ فارم بہت بڑھ گیا ہے، لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے تو اس میں سائیکلوجیکلی بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کی بہت اویئرنیس ہے اب لوگوں میں. پہلے تو کچھ ایریاز میں نہیں بھی ہے کنٹری کے، لیکن جو بڑے سٹیز ہیں ان میں تو ہے، اور چھوٹے سٹیز والوں میں بھی ہے. جو پڑھ لکھ رہے ہیں ان میں پتہ ہے کہ ہاں یہ مینٹل ہیلتھ ہماری اس چیز سے خراب ہوتی ہے. اور میں تو صرف ایک ہی میسیج دیتی ہوں اس سب کے تھرو کہ خدا را مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں، مینٹل ہیلتھ کو کنسیڈر کریں. آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی گروتھ، آپ کا سب کچھ، آپ کا سب آپ کا پورا سسٹم، انسان کا پورا سسٹم اس کے ذہن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ چیز انسان کو نہیں پتہ چلتی. انسان دوائیاں لے رہا ہے، اپنی باقی چیزیں چیک کرا رہا ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو مینٹل ہیلتھ ہم لوگ نہیں اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے. کیا ہو گیا، ہلکا سا اسٹریس ہے نا، اگنور کر دیتے ہیں. کیا ہو گیا، تھوڑا سا خوف ہے، اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اس چیز کو
بات کریں. ایٹ لیسٹ آپ لوگ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تھیراپی لینا، تھیراپی تو صدقہ جاریہ ہے. آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، اس کو جتنا اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں ٹاک اباؤٹ اٹ، اس کو عام کریں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ آپ جو مجھے بتا رہی ہیں، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کرتی، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کاموں میں دلچسپی بالکل ختم ہو گئی ہے، تو ایسے ہماری اب کی جنریشن میں موسٹلی جو یہ ڈس آرڈر، ایٹنگ ڈس آرڈرس پائے جاتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں فیمیل میں. ریشو ان کی فیمیلز میں زیادہ ہے. کیونکہ فیمیلز کو سوشل میڈیا نے کچھ اتنا ٹریگر کیا ہوا ہے کہ، اور سوسائٹی نے بھی، سوسائٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز میں کہ فیمیلز جو ہیں وہ کمپلیکسز میں چلی جاتی ہیں، باڈی کمپلیکسز ہو جاتے ہیں ان کو، یا ویٹ کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں، ڈائٹنگ شروع کرتی ہیں، اور جب وہ ایک اپنا اسپیسیفک گول نہیں حاصل کر سکتی، انہیلدی ڈائٹ کریں گی، اور جب وہ اس چیز کو نہیں حاصل کرتی تو وہ بنج ایٹنگ کی طرف آ جاتی ہیں. اب بنج ایٹنگ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس کو سٹریس ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی ہلکی سی پریشانی، اس کو کسی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی بات بری لگ گئی، وہ اپنی چیزیں ایکسپریس نہیں کر پاتا. وہ ایکسپریس اس طرح نکالتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی چیز ہرٹ کی ہے یا کوئی چیز بری لگی ہے. کچھ لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ہر ایک کا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے، ڈفرینٹ وے ہے اپنا سیڈنس کو نکالنے کا، ایکسپریس کرنے کا. تو جو ایٹنگ ڈس آرڈرز میں ہوتے ہیں ان کو اور کچھ نہیں سمجھ آتی تو وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بھی ان کی وجہ ہو سکتی ہے، دوسرا لو سیلف اسٹیم ہو سکتی ہے، تیسرا لیک آف اپریسیشن ہو سکتی ہے. لیک آف اپریسیشن ایز ان اگر وہ ٹرائی کر رہے ہیں تو ان کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے لوگ ان پہ اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں کہ وہ ان سے ہینڈل نہیں ہوتا. اور اٹس ٹوٹلی نارمل، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا قصور ہے یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا قصور ہے کہ وہ ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں دے پائے، یا ان کا خود کا قصور ہے کہ وہ اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں رکھتی کہ وہ اس چیز کو فیس کر سکیں، اور وہ بنج ایٹنگ کی طرف چل جاتی ہیں. اس میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ اتنا زیادہ کھا رہا ہے، وہ کیوں کھا رہا ہے، وہ میننگ لیسلی، وہ صرف اپنا سارا جو ایموشنل بریک ڈاؤن ہے نا وہ کھانے پہ نکال دیتا ہے. تو آئی گیس دس آنسرس یور کویشچن ڈاکٹر ماہنور. جی ڈاکٹر سمر، تھینک یو سو مچ. لٹرلی اٹ واز اے سپر انفارمیٹیو podcast. I was literally enjoying it and I gained a lot from it. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور لوگ اب اپنے مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کریں گے، اور انشاءاللہ آگے کسی کو بھی اس قسم کی بیماری نہیں ہوگی، اور لوگ آلریڈی اویئر ہوں گے اس کے بارے میں، اور اگر ایسے کوئی سمٹمس فیل کریں گے یا فیس کریں گے تو فوراً اپنے سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں گے، یا پھر کسی اپنے فرینڈز وغیرہ سے بات کریں گے اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.